ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ اس سے پہلے والا پرائم ٹائم بھی شائع ہو چکا ہے، جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، اس وقت عالمی سطح کی صورتحال بالخصوص ایران اور امریکہ کے درمیان کیا چل رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ عربی اخبار کے حوالے سے پہلے میں اس وقت ایران نے جو دھمکی دیا ہے خلیجی ممالک کو، ان ممالک کو عربی اخبار کے ٹکڑوں کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، بلکہ تمام خلیجی ممالک کو جو ہے اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس نے ڈائریکٹ میسیج کیا ہے کہ جتنے بھی جو ان کے آس پاس میں ممالک ہیں، یعنی پڑوسی ممالک میں جتنی بھی جگہوں پر یو ایس کے بیسز ہیں، ان پر اب حملوں کو ہم تیز کریں گے۔ اگر اسی طرح سے آپ کے علاقوں کو استعمال کرتے ہوئے، آپ کے ممالک میں موجود فوجی بیس کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملے جاری رہیں تو ہم اپنے حملے دگنا کر دیں گے۔ اور اس میں بتایا گیا کہ جو ہے یو ایس کی آرمی ہمارے حملوں سے وہ اپنے بیسز کو بھاگ کر کے رہائشی مکانات میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اب عوام کو بھی صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایسے ہوٹلز جن ہوٹلوں میں یو ایس کی آرمی چھپی بیٹھی ہے، ایسی بلڈنگوں میں یا ایسی سٹیز میں یا ایسی کالونیز میں، تو وہ جو ہے ان جگہوں کو خالی کر دیں جو عام عوام ہیں، یا تو ان کو جگہ نہ دیں ان جگہ رہنے کے لیے، یا خود آپ ان سے دور ہو جائیں، کیونکہ اب ہم ان کا پیچھا کر کے ماریں گے۔ مطلب یہی ہے اس کا کہ ہم اب ان کا پیچھا کریں گے اور ان پر حملے کریں گے۔ اس طرح کہتے ہوئے جو ہے اس وقت الگ الگ پیمانے پر ایرانی حکومت کی جانب سے یہ ساری تفصیلات فراہم کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں، اور یہ المیادین کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہے، یہ عراق کا کردستان والا علاقہ ہے جس کو ایربیل کہا جاتا ہے، اور ایربیل کی سلسلے میں تفصیلات آتی ہیں، اور جغرافیائی اعتبار سے بھی بہت سارے پہاڑوں سے جڑا ہوا ہے، اور یہاں پر امریکہ کے بہت زیادہ فوجی اڈے ہیں۔ وہاں پر آج ایران نے ڈرونز کے ذریعے سے بہت بڑا حملہ کیا ہے، جس کی کچھ فوٹیج الگ پیمانے پر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ تفصیلات ہیں جو اس وقت ایران نے مختلف حوالہ جات سے، عربی اخبارات کے حوالہ جات سے، جو اب عام عوام کو جو انہوں نے اس وقت ایران نے براہ راست میسیج فراہم کیا ہے، یہ ایسا نہیں کہ جو ہے کسی نے ٹویٹ کیا ہے، بلکہ ریولیوشنری گارڈ نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس بات کو کہا ہے کہ اگر وہ رہائشی علاقے یا وہ بڑے بڑے ہوٹلز جہاں پر امریکہ کے فوجی ہمارے حملوں سے بچ کر کے جا کے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کا تعاقب کریں گے اور حملے کریں گے۔ لہٰذا دو چیزیں کریں، یا تو آپ ان علاقوں سے دور ہو جائیں، یا پھر ان لوگوں کو اپنے علاقوں میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے ناظرین گرامی کہ گزشتہ 3 دنوں سے امریکہ نے بڑے پیمانے پر ہرمز کے آس پاس جتنے بھی ایران کے، جیسے کہ وہ کہتا ہے، فوجی اڈے ہیں، اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے چلتے اب ایران بھی بڑا سخت ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اس وقت جو خبر آ رہی ہے اخبارات کے حوالے سے، اس کا بھی میں خلاصہ کر دوں۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں مزید شدت کا اندیشہ ہو چکا ہے، کیونکہ پھر سے ایران کو امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر ایران سنجیدہ مذاکرہ نہیں کرتا تو امریکہ پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر سکتا ہے۔ یہ دھمکی ایسے وقت میں آئی جب جون میں ہونے والی جنگ بندی پہلی ہی ٹوٹ چکی ہے، آبنائے ہرمز کو لے کر کی کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے، اور دنیا کے سب سے اہم تیل کے راستے سے متعلق ایران کی دھمکیوں نے پوری عالمی معیشت کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ تفصیلات تھی ناظرین گرامی
جس کو اس وقت عالمی سطح کی تازہ اپڈیٹس آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اربیل پر عراق پر حملہ، جبکہ جارڈن کے یعنی کہ اردن کے کچھ امریکی فوجی بیس پر بھی حملے ہوئے ہیں۔ قطر اور عمان تو ویسے بھی جو ہے نشانے پر رہتے ہیں۔ سعودی عرب کو لے کر کے اس وقت جو براہ راست حملہ ہو رہا ہے، اس کو ٹرمپ نے صاف اور واضح طور پر کہا تھا کہ اگر حوثیوں نے مزید جہازوں کو اگر سعودی عرب سے وابستہ اگر نشانہ بنانے کی کوششیں کی تو اب براہ راست جو ہے حوثیوں کے ساتھ یمن کے ساتھ جنگ تصور کیا جائے گا، اور جس طرح کے حملے ایران پر ہو رہے ہیں اسی طرح کے حملے یمن کے حوثی اڈوں پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سعودی جہازوں پر ہونے والے حملوں کو لے کر کے پاکستان بھی کل آنکھیں دکھانے کی جس طرح کوششیں کی تھی، اس کی تفصیلات میں نے کل کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس کے بعد سے جو تازہ اپڈیٹس ہے 12 گھنٹوں کے درمیان کی، وہ یہ کہ عراق کے اربیل پر حملہ اور بڑا حملہ اور اس کے ذریعے سے بڑا نقصان پہنچنا، اور دوسری بات یہ کہ خلیجی ممالک کے عوام کو، جو عوام اس وقت پناہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ ان علاقے جن علاقوں میں امریکی فوجی بھاگ کر کے پناہ لے رہے ہیں، ان کو براہ راست نشانے پر لینے کی بات کرنا، یہ اس وقت کے عربی اخبار اور فارسی اخبارات سے ملنے والی تفصیلات ہیں۔ آئیے کچھ خبریں اس وقت بھارت کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا یہ سیار کو جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو پاسپورٹ کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت مختلف قسم کے حوالہ جات سے یا تصدیق شدہ خبریں یا غیر تصدیق شدہ خبریں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں واضح کیا ہے کہ پاسپورٹ جاری کرنے یا اس کی تجدید کے عمل میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے دوران جمع کیے گئے کسی بھی ڈیٹے کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وزارت خارجہ نے راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں کہا کہ نہ وزارت خارجہ اور نہ ہی اس کے ماتحت کسی ادارے نے پاسپورٹ درخواستوں کی جانچ کے لیے یہ سیار کا ڈیٹا حاصل کیا یا استعمال کیا۔ یہ سوال سی پی ایم کے رکن پارلیمنٹ جان برٹاس نے راجیہ سبھا میں اٹھایا تھا۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ آیا پہلے بھارتی پاسپورٹ پر واضح طور پر سٹیزن آف انڈیا یعنی ہندوستان کا شہری درج ہوتا تھا، اور اگر ایسا تھا تو اسے بعد میں کیوں ختم کیا گیا ہے؟ یعنی کہ پاسپورٹ میں یہ باقاعدہ لکھا جا چکا تھا پرانے پاسپورٹ میں کہ آپ اپنے آپ کو ایک انڈین شہری ثابت کر سکتے تھے، لیکن اس وقت پاسپورٹ صرف پاسپورٹ ہے، اس کے ذریعے سے آپ انڈین ہونا انڈیا میں ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر دیگر ممالک میں ہے تو آپ کو انڈین تصور کیا جائے گا، جس کے چلتے جو ہے اس سلسلے میں بہت سارے سوالات اٹھے تھے۔ اب جو ہے اس کا معاملہ جیسے یہ سیار آیا ہے، اس سے نام کٹنے کے بعد جو ہے اس کو شہریت سے جوڑنے کی اڑتی جو خبریں آئیں، اور اس کے بعد پاسپورٹ سے جوڑنے کے جو معاملے سامنے آئے، اس میں جو ہے پارلیمنٹ نے اس وقت واضح کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، گجرات ڈوب رہا ہے۔ گجرات کے جنوبی اضلاع والساد نوساری میں موسلادھار بارش نے شدید سیلابی صورتحال پیدا کی۔ امبرگام میں صرف 28 گھنٹوں کے دوران 43 انچ بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے 24 سالہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ واپی اور اطراف کے علاقوں میں 200 سے زائد گاڑیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ سڑکوں پر آمد و رفت بھی متاثر ہوئی۔ نوساری میں کاویری اور پورنا ندیوں میں طغیانی کے باعث صورتحال مزید سنگین ہو چکی ہے۔ پورنا ندی خطرے کی سطح 23 فٹ سے بڑھ کر 24 فٹ تک پہنچ چکی ہے، جس کے نتیجے میں شہر کا تقریباً 30% حصہ زیر آب آ چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ، NDRF، SDRF اور پولیس نے مشترکہ طور پر امدادی اور راحتی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر کے راحتی کیمپوں میں رکھا گیا ہے، جبکہ احتیاطی تدابیر کے طور پر متاثرہ علاقوں کی اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں۔ جو گجرات کا ماڈل پیش کرتے تھے وہ اس مرتبہ ضرور گجرات کے اس ماڈل کو دیکھ لیں۔ ادھر حیدرآباد کے قطب اللہ پور حلقے میں واقع ٹیک مہندرا کے دفتر میں خاتون سافٹ ویئر ملازمہ کے ساتھ مبینہ طور پر غیر انسانی رویہ اختیار کرنے اور بعد ازاں انہیں ملازمت سے برطرف کرنے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر غصہ بڑھ چکا ہے، بالخصوص IT سیکٹر میں جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے نوکری کے نام پر۔ متاثرہ خاتون کا ماننا ہے کہ شدید بیماری اور اپنی کم سن بیٹی کی خراب صحت کے باوجود کمپنی نے ہمدردی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ انہیں ذہنی طور پر ہراساں کیا، بلا جواز ملازمت سے نکال دیا۔ اس معاملے پر انہوں نے پولیس میں شکایت درج کروانے کے بعد جمعرات کو ٹیک مہندرا کے دفتر کے سامنے احتجاج پر بیٹھ گئی۔ متاثرہ خاتون بھاونا کے مطابق وہ تقریباً 4.5 ماہ قبل متعدد انٹرویوز کامیابی سے پاس کرنے کے بعد ٹیک مہندرا میں بطور سافٹ ویئر انجینئر شامل ہوئی تھی۔ جون کے مہینے میں دفتر میں کام کے دوران اچانک اس کی طبیعت بگڑی، بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے بعد کمپنی کے میڈیکل سینٹر پر
ریڈی اسپتال اور اس کے بعد شہر کی جینیا اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی نرمی کا یہ نہیں اختیار کی گئی کمپنی کی جانب سے، بلکہ حالت یہ تھی کہ اس کمپنی میں اگر قضائے حاجت کو بھی جانا ہوتا تو لوگوں سے اور وہاں کے اس جو سینئرز ہیں اس سے اجازت طلب کرنی ہوتی۔ یہ کہتے اس نے کمپنی کے اس پوری پالیسی پر سوال اٹھایا ہے۔ ناظرین گرامی، وقف ایکٹ 2025 کے خلاف جاری سماجی اور قانونی جدوجہد کے درمیان جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام ایوان غالب نئی دہلی میں آل انڈیا متولیان کی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے 500 سے زائد متولیان، دینی و سماجی رہنما، ماہرین قانون اور عوامی نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ جمعیت کے پریس بیان کے مطابق کانفرنس میں وقف املاک کے تحفظ، شفاف انتظام، قانونی تیاری اور عوامی بیداری کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ کانفرنس کی صدارت سید شاہ حافظ محمد علی الحسینی، سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف نے کی، جبکہ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے کلمات استقبالیہ پیش کیے تھے۔ نظامت کے فرائض مولانا مفتی حسان قاسمی نے انجام دیے۔ مولانا محمود اسد مدنی جو کہ صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے، اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ وقف محض جائیداد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت اور اسلامی تہذیب کا ایک اہم ستون ہے، جس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف کے تحفظ کو صرف متولیان کا مسئلہ سمجھنے کے بجائے پوری ملت کی مشترکہ ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ناظرین میں آئیے چلتے چلتے آخر میں ترکیے سے آنے والی خبر پر نظر کر کے پھر میں آپ سے اجازت لوں۔ ترکیے میں گورنر کو سائیکل چلاتے وقت اسپورٹس والے کپڑے یعنی چست لباس پہننے کے باعث عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اردہان صوبے کے گورنر محمد فاتح سیسیکلی کی سائیکل چلانے کی تصاویر اور لباس کو لے کر حکمراں پارٹی کے لیڈران نے اعتراضات ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد ترکی کی حکومت نے انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا، تاہم حکومت کی جانب سے اس کی سرکاری وجہ نہیں بتائی گئی۔ گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث کے دوران حکمراں پارٹی کے رکن پارلیمنٹ انان اکگن الپ نے ترکی کی نیوز ویب سائٹ T24 کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اردہان صوبے کے گورنر محمد فاتح سیسیکلی کا پورے شہر میں چست لباس پہن کر سائیکل چلانا ریاست کے وقار کے خلاف ہے۔ گورنر کے آگے سیکورٹی اہلکار چلتے ہیں، ایسے میں ان کا اس طرح چست لباس پہن کر عوامی طور پر گھومنا مناسب نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا بہرکیف ان کے اور حکومت کی جانب سے لیے گئے اس فیصلے کے بعد عالمی سطح پر اب یہ خبر جو ہے سرخی بنا رہی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔